السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا طویل سفر کر کے بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ مہربانی کریں تو مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہیں اور آگے کھڑے ہیں، ان بچوں کو بڑے پیار کے ساتھ دائیں بائیں بٹھائیے، اور جو جوان ہیں وہ آگے آ جائیں۔ یہ پیارے بچے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو پیار سے دائیں بائیں بٹھائیں۔ آپ جو جوان ہیں جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اسٹیج کے قریب آئیں۔ جو نبی کے عاشق ہیں وہ اٹھ کر اسٹیج کے قریب آئیں، جو سچے عاشق ہیں۔ ہر آدمی نہ اٹھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ۔ قابل احترام علماء اہل سنت، ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگ، یہ تاریخی جلسہ، مرکزی جلسہ عظمت اہل بیت اطہار کے عنوان سے کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی حیدرآباد اندرا پردیش کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جلسے کی سرپرستی، ہماری سرپرستی خطیب ملت مولانا مفتی نعیم الدین نعیمی صاحب اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں شان اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، محبتیں لے کر آیا ہوں، آپ کو پیار کی باتیں سنانے آیا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ اگر سبحان اللہ کہہ دو گے تو ہم سب کی مشکلیں حل ہو جائیں۔
ذرا اور جوش سے بولو. قابل احترام دوستو، مدینہ شریف کی مسجد تھی، مجمع صحابہ کرام کا تھا، سننے والا بلال تھا، سنانے والا آمنہ کا لال تھا. کائنات کا آخری ہادی اپنی زبان نبوت سے فرما رہا تھا، اے دنیا والو، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، ملک بنانے والا اللہ، فلک بنانے والا اللہ، دریاؤں میں پانی دینے والا اللہ، سمندروں میں موجیں دینے والا اللہ، بلبل کو چہک دینے والا اللہ، موتی کو دمک دینے والا اللہ، اور پھولوں میں خوشبو دینے والا اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے آخری نبی، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان جائیں. اللہ نے پہلے زمین بنائی، کیا اللہ نے پہلے آسمان بنایا؟ اللہ نے پہلے کیا بنایا؟ تو ایمان کے کان سے سننا. جو چاہتا ہے کہ آج مجھ پہ کرم ہو جائے وہ سبحان اللہ کا ساتھ دینا. میرے نبی نے فرمایا زمین بعد میں بنی تھی، میں نبی پہلے بنا ہوں. آسمان بعد میں بنا تھا، جبریل بعد میں بنا، میں نبی پہلے بنا ہوا تھا. صحابہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں مٹی سے بھی پہلے بنا تھا، تو پھر آپ کس میں سے بنے تھے؟ حضور والا شان، ایمان کے کان سے سنیے. آقائے دو عالم نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، پہلے تھی مٹی، آدم بنا مٹی میں سے، مگر لوگوں میں مٹی سے بھی پہلے تھا، میں اللہ کے نور میں سے بنا تھا. اس طرح نہیں، نعرے کے ساتھ اس طرح نہ کرو. اگر آپ نے نعرہ لگانا ہے تو سب بولو، اگر نہیں لگانا چاہتے نہ بولو. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جن لوگوں نے نعرہ لگایا ہے انہیں مبارک ہو، تو جنہوں نے نہیں لگایا اللہ ان کو طاقت دے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں پڑھتا ہوں، سنیے ذرا، سننا ایمان کے کان سے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا. آپ سے کوئی سوال کرے اللہ نے پہلے کیا بنایا تو آپ کہا کریں اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا. اور اگر کوئی پوچھے بھائی کس میں سے بنایا تو کہا کرو اللہ نے اپنے نور میں سے، نور ختم نبوت بنایا. اللہ اکبر. اللہ خوش رکھے آپ جو جوان نعرہ لگا کر محفل میں حسن پیدا کر رہے ہیں، اللہ ان کے گھر میں حسن دے گا. بس اتنے نعرے نہیں، وقفے وقفے کے بعد اچھا ہوتا ہے. جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کا ساتھ دینا. میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ میں نبی اللہ، وہ اللہ میں امر اللہ، وہ اللہ میں لسان اللہ، وہ اللہ میں حبیب اللہ، وہ اللہ میں ید اللہ،
وہ اللہ میں وجہ اللہ وہ اللہ میں لسان اللہ وہ اللہ میں رسول اللہ وہ اللہ میں نور من نور اللہ. ڈاکٹر محمود صفی اللہ حضور آپ میرے جلسے کو صدر ہیں. محترم حضرت کہ آج دنیا تلاش کر رہی ہے کہ اللہ نے پہلے کیا بنایا. امریکہ کہتا ہے پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی اللہ ہے یا نہیں، لیکن جب سے پیر بغدادی گئے ہیں جب سے فخر السادات گئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ شروع کی ہے تو اب وہ ماننے لگے ہیں کوئی خالق ہے ضرور. یہ پیر بغدادی کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اب وہ مان رہے ہیں کہ ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے. اب وہ اس اضطراب کے اندر ہیں کہ اللہ نے پہلے کیا بنایا. امریکہ کے چند سکولر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی. چائنا والے کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پہلے ہوا بنائی. توجہ ہے نا. سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ نے پہلے پانی بنایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے اللہ نے پہلے مٹی بنائی، کوئی کہتا ہے اللہ نے پہلے ہوا بنائی، کوئی کہتا ہے اللہ نے پہلے زمین بنائی. ربانی علی الاعلان کہتا ہے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا. کس میں سے بنایا؟ بھائی پہلے تھی مٹی، آدم بنا مٹی میں سے، مگر نبی تو فرما رہے ہیں میں مٹی سے بھی پہلے تھا. ذرا جوانوں کی ذرا ساتھ دے جوان. میں نے شہادت امام پاک پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں. پھر سنیے میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا میں مٹی سے بھی پہلے تھا، اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا. حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا غائبانہ تعارف جانتا ہوں، بڑا نام ہے آپ کا، اور پیر بغدادی نے تو پوری دنیا میں یا رسول اللہ کی آواز بلند کر دی. میں پیر بغدادی کا نام لندن میں سن رہا تھا، اور آپ ان سے پوچھئے کہ جب انہوں نے پاکستان ٹیلی فون کیا تو میں ایک ہی ٹیلی فون پر آ گیا. آخر میرے دل میں ان کا احترام ہے. اور قبلہ الازہری صاحب یہ تو ایسے خطیب ہیں جن کے سامنے لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا، لفظوں پہ غور کرنا، وہ اللہ میں نبی اللہ، وہ اللہ میں امر اللہ، وہ اللہ میں وجہ اللہ، وہ اللہ میں لسان اللہ، وہ اللہ میں ید اللہ،
وہ اللہ میں رسول اللہ، وہ اللہ میں نور من نور کرسیوں پر بیٹھنے والے حضرات، حضور والا علماء کرام، بڑے بڑے آج تمہاری انڈیا کے سکالر کہتے پھر رہے ہیں پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نبی ہے یعنی 40 سال کے بعد نبی بنا. ہم کہتے ہیں نہیں، 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں. میں فکرہ پھینک رہا ہوں کیچ کر، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. پھر پڑھتا ہوں، شاید کوئی نہیں بول سکا. 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کب بنے تھے؟ ربانی کہتا ہے تب بنے تھے جب تمہاری کب نہیں بنی تھی. سبحان اللہ. کس وقت بنے؟ اس وقت بنے جب وقت نہ بنا تھا، اس دن بنے جب دن نہ بنا تھا، اس لمحے بنے جب لمحہ نہ بنا تھا. کہنے لگے کیا تھا؟ ربانی کہتا ہے نہ لفظ کیا تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ بر تھا، نہ بحر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، نہ حور تھی، نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی، نہ رضوان تھا، نہ موت تھی، نہ حیات تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی. یا بنانے والے خدا کی ذات تھی یا بننے والے محمد کی. نبی بنے نہیں. سب آواز دو نبوت کا. جو بول رہے ہو اللہ تمہارے سینے میں طاقت دے گا، سینے کی بیماریاں آج دور ہو جائیں گی. 40 سال کے بعد نبوت کا. ذرا سینے کی طاقت لگا جوان. نبوت کا. اب میرے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. 13 سال مکے میں تبلیغ کی، 10 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کی. جب ہمارے آقا مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کی. صحابہ کرام کو مسجد میں درس دے رہے ہیں. چند لوگ آ گئے قبیلہ بنی نجران کے. انہوں نے کہا بلال ذرا اپنے نبی سے وقت لے دو، ہم نے بات کرنی ہے. جناب بلال آئے. یا رسول اللہ قبیلہ بنی نجران سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ختم نبوت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. بس یہ کمزور نعرہ مجھے نہیں چاہیے، آپ نہ لگائیں. جواب تو آپ دیتے نہیں. پھر سنیے، میرے آقا نے فرمایا ختم نبوت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. آ گئے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے جناب قبیلہ بنی نجران سے تعلق ہے، اسکف پادری نے بھیجا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی نبوت کا اعلان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں سچا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. کاش کا پادری کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں آپ بھی اپنے بچے لے آئیے،
ہم بھی اپنے بچے لے آئیں گے. پھر سنیے گا حضرات محترم، وہ کہنے لگے اسقف پادری کہتا ہے تم بھی اپنے بچے لے آؤ، ہم بھی اپنے بچے لے آئیں گے، تم بھی اپنی جان لے آؤ، ہم بھی اپنی جان لے آئیں گے. ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے، اور جو کفر پہ ہے آسمان سے بجلی نازل کر تاکہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. جب ہمارے آقا نے یہ بات سنی تو زبان نبوت سے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. میں اللہ کے سچے نبی ہوں. میں کوئی ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے یہاں ثواب کمانے کے لیے؟ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا. میرے نبی صحابہ کے اجتماع سے اٹھے اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے اور فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا نام لینے والے روشن ضمیروں، میرے پیاروں، نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کی سرزمین میں موجودہ دور میں کئی سکالر پیدا کی. اللہ اکبر. جو یہ مانا کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. میں نے کہا دل کہاں سے لے آیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ من قلبی ہوتا تو دل ہوتا. کسی نے کہا نہیں جناب جگر کا ٹکڑا ہے. میں نے کہا فاطمہ تو بضعۃ من قبضی ہوتا تو جگر بنتا. یہاں نہ قبضی نہ قلبی، یہاں تو ہے منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ میں عابد ہوں، یہ عبادت کا ٹکڑا ہے. میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے. میں شارع ہوں، یہ شریعت کا ٹکڑا ہے. میں نور ہوں، یہ میری تنویر ہے. میں قرآن ہوں، یہ میری تفسیر. فرمایا فاطمہ قریبا، سیدہ قریبا میری نبی میرے آقا میرے اور آپ کے پیغمبر اپنا مزمل والی چادر کھولی جس کو ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کالی کملی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ اس چادر کے نیچے آ. پھر فرمایا حسن تو بھی آ، حسین تو بھی آ، علی تو بھی آ. پھر نبی نے ختم نبوت علی سر مبارک چادر کے نیچے دی. اب میرے پیارے بھائیوں، ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کی عبادت کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والے روشن ضمیروں، غوث پاک کے ماننے والوں، میری آواز سے آواز ملانا. چادر ایک تھی، بندے 5 تھے. چادر ایک تھی، نفوس اعلیٰ 5 تھے. چادر ایک تھی، تن 5 یعنی 5 تن تھے. 5 تن پر ہر آدمی نہ بولے بھائی جان، کوشش نہ کرنا بھائی جان. پھر سنیے، تن 5 تن. میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم
بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرنا۔ فرمایا حسن، جی نانا جان، میری دائیں انگلی تھامو۔ حسین، جی نانا جان، فرمایا میری بائیں انگلی تھامو۔ علی تم میرا دامن تھامو۔ فاطمہ تم دامن علی تھامو۔ اب یہ چل پڑے، 5 تن چل پڑے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر میں ڈاکٹر صاحب یہ لفظ کہہ دوں اور علامہ زمان خطیب قوم و ملت اگر میں یہ فکرہ کہہ دوں تو کیا آپ مجھے دعا سے نوازیں گے کہ یہ 5 تن توحید خدا بندی کی دلیل بن کر جا رہے ہیں؟ فکرہ بڑا تھا۔ یہ 5 تن توحید خدا بندی کی دلیل بن کر جا رہے ہیں، جہنم سے بچانے جا رہے ہیں، جنت کے دروازہ دکھانے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے تو سامنے اسکب پادری ٹھہرا تھا۔ وہ اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ کہتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک کا نام حسن ہے۔ بس ذرا فکرہ ختم ہو تو پھر کہو سبحان۔ ایک حسن، دوسرا حسین، یہ اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس کے نواسی۔ اسکب پادری کہتا ہے بس آگے نہیں جانا۔ اگر نبی نے دعا کر دی، حسین نے آمین کہہ دی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جس کے نواسے اتنے خوبصورت ہوں وہ نانا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسین کا چہرہ دیکھ کر میرا حسین دل کا غنی ہے، میرے حسین کی آنکھوں میں اسد اللہ کا جلال ہے۔ سب آواز دو، جو جوان بیٹھی نا گیتار، یا حسین، دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز دو، یا ہاتھ ہلاؤ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ دوستو بڑے غور سے سننا، جو حسین ختم نبوت کی جھولی میں پلا ہو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے؟ آج تو کئی سکالر جن کے بعد پیسہ ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں بابا، ہم تو سادات کا لنگر کھانے والے ہیں بھائیو، جن کے بعد پیسہ ہے وہ چینل چلاتے ہیں اور ہم درویش غوث پاک کا لنگر چلاتے ہیں۔ میرا حسین کب گوارا کرتا تھا کہ جو ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں پلا ہو وہ شرابی کے ہاتھ میں جائے؟ کتنے غلط فکرے تم لوگ سنتے ہو کہ جناب 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ ربانی ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہے یزید کو حسین کے سامنے لانا
جہالت ہے۔ ربانی پاکستان سے آ کر للکار کے کہتا ہے اسلام کا شہزادہ ایک ہے اور وہ حسین ابن علی۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اسلام کا شہزادہ، اسلام کا شہزادہ ایک ہے۔ بات بیٹا، وہ حسین ابن علی ہے۔ حسین کو یزید کے مقابلے میں لاتے ہو، علم کہاں سے لائے ہو؟ ربانی سید کا دامن تھام کے کہتا ہے یزید نفس پرست ہے، حسین حق پرست۔ جس کو فکرہ اچھا لگا ہے وہ ساتھ دے، باقی چپ بیٹھے رہو۔ یزید نفس پرست، حسین حق پرست۔ یزید مجھ میں کفر و طغیان، حسین نمونہ دین و ایمان۔ یزید اسلام میں نفس شریر ہے، حسین وارث چادر تطہیر ہے۔ جس کے سینے میں طاقت ہے وہ بولے، باقی نہ بولنا۔ حسین ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسین ایسے پیدا ہوگی؟ حسین کا بابا علی کعبے میں پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں طواف کر رہی تھی، آثار شروع ہوئے، میں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، میں کعبے کی دیوار شک کرتا ہوں، تو اندر چلیا۔ یا اللہ، جب عورت بچہ جنے وہ تو کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ پھر آواز قدرت آئی بس کر، میرا قانون بدل گیا ہے تیرے لیے، تو بھی پاک ہے، کعبہ بھی پاک ہے، جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی پاک ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے گھر آئی۔ ابو طالب نے نام رکھا علی۔ جو علی سے محبت کرتے ہو وہ زور سے بولو، نام رکھا علی 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 علی۔ ارے زور سے بول علی 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 علی، نام رکھا علی۔ 10 دن کے بعد بازار مکہ سے گزرے، دکانداروں نے کہا سردار اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، کوئی دعوت تو کر، بیٹے کی خوشی۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب پریشان۔ بچے پیدا ہوتے خوشی ہوتی ہے، ابو طالب رو رہا۔ لوگوں نے کہا ابو طالب کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج 10 دن ہو گئے علی نے آنکھ نہیں کھولی، طبیعت بڑی پریشان ہے کہ بچے کو کیا ہو گیا۔ جو بچہ 10 دن تک آنکھ نہ کھولے اس کا کیا بنے گا؟ بات چلتے چلتے ہمارے آقا تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے نبی سیدھے چچا کے گھر گئے، چچی رو رہی ہے۔ چچی کیوں رو رہی؟ اللہ نے بیٹا دیا۔ ابو طالب نے اس کا نام جو علی کو بانٹتا ہے وہ بولے، باقی نہ بولنا یار۔
فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بول رہے ہیں ان کے نام بھی لکھ لو، جو نہیں بول رہے ہیں ان کے بھی لکھ لو۔ فرشتوں اور سنو، واہ، آقا دو عالم تشریف لے گئے۔ چچی کہتے ہیں نام علی رکھا ہے۔ حضور تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر سوچ کے کہا کہاں ہے علی؟ وہ جی کمبل میں ہے۔ حالانکہ مکے میں کبھی سردی نہیں ہوتی، جب علی پیدا ہوئے تو سردی کی لہر بھی آ گئی۔ آہا، سردی کی لہر آئی، کمبل میں اوڑے ہوئے۔ اب ہمارے نبی فرماتے ہیں ذرا علی کا چہرہ دکھا۔ کمبل ہٹا، نبی نے علی کو دیکھا، پھر مسکرا کے فرمایا چاچی ذرا یہ علی کا جسم میرے ہاتھ میں دے۔ تاریخ اسلام کا ایک ایک لفظ، تاریخ مکہ کا ایک ایک لفظ، لفظ کا ایک ایک حرف، حرف کا ایک ایک نقطہ، نقطے کے زیر و زبر گواہ ہے کہ جب نبی نے، میں فکرہ پھینک رہا ہوں کہہ کر، میرے پیارے تاریخ کہتی ہے ہاتھ تھا نبی کا، جسم تھا علی کا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرنا، آگے بیٹھو، خاموش بیٹھنا ہے بیٹھو ورنہ تشریف لے جاؤ۔ پھر سنیے میرے پیارے بھائیوں، جہاں ذکر علی ہوتا ہے وہاں رحمت بھی قریب آتا ہے۔ آرام سے بیٹھو، آگے گڑبڑ نہیں کرنی۔ پھر سنیے میرے پیارے بھائی جان، ہاتھ تھا نبی کا، جسم تھا علی کا۔ اب تاریخ مکہ کہہ رہی ہے، تاریخ مکہ کہتی ہے جب علی کا جسم نبی کے ہاتھ میں آیا تو علی نے آنکھ کھول کر نبی کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا۔ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا علی گھر والوں کو بڑا پریشان کیا، یہ 10 دن تم نے آنکھ بند کیوں رکھی؟ بڑے ادب سے عرض کی اللہ کے نبی، میں نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں دنیا میں جاؤں گا نہ پہلے ماں کو دیکھوں گا، نہ پہلے باپ کو دیکھوں گا، نہ کسی رشتہ دار کو دیکھوں گا، اگر دیکھوں گا تو رخ احمد مختار۔ تھوڑا ہوشیار ہو کے بیٹھ۔ پھر سنو میرے بھائی جان، نبی نے فرمایا علی یہ تیری تمنا آرزو عالم ارواح میں اللہ سے کہا تھا دنیا میں جاؤں گا تو پہلے محمد عربی کو دیکھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا علی ٹھہر، اگر تیری محبت ہے تو میرا قانون بھی سن۔ آقا آپ کا کیا قانون ہے؟ فرمایا آج سے میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ لوگ کہتے ہیں کئی حسین آئے کئی چلے گئے، ان سے کہو غلط کہتے ہو۔ دیکھو بھائی علی پیدا ہوئے نا کعبے میں، اور فاطمہ الزہرا پیدا ہوں نبی کے گھر۔ ذرا آسان کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، کوئی شادی ہو نا بڑی رونق ہو، پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بڑی شادی تھی۔ بھائی کیسی شادی کوئی بتا تو صحیح۔ ابے دولہا پیدا ہوا نواب کے گھر، دلہن پیدا ہوئی دولت بان کے گھر۔
ارے بھائی بڑی شادی تھی. دولہا پیدا ہوا کارخانے دار کے گھر, دلہن پیدا ہوئی زمیندار کے گھر, دولہا پیدا ہوا جسٹس کے گھر, دلہن پیدا ہوئی چیف جسٹس کے گھر. یہ بڑی شادی تھی. ربانی پاکستان سے تمہیں پیغام محبت دینے آیا ہے کہ ذرا علی اور فاطمہ کی شادی بھی دیکھ. دولہا پیدا ہوا خدا کے گھر, دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر. کہتا ہے حسین بڑے پیدا ہوئے, پہلے علی تو پیدا کر کے دکھا. ایک دم میں علامہ صاحب آپ تو بہت بڑے خطیب ہیں, آپ کے سامنے ہمیں کیا بولنا ہے, مگر چونکہ آج جو گئے ہیں اب آپ سے دعائیں تو لینی. ہماری ایک علماء کی میٹنگ تھی کراچی میں. بھائی خدا کے نام پر موبائل بند کر دے, میں حسین کا نام لے رہا ہوں, میں تیرا موبائل کربلا میں لاؤں گا. تو یہیں لگا ہوا ہے. پھر سن میرے پیارے بھائی جان, قبلہ شاہ صاحب حضور والا پیر سادات بخاری سبحان اللہ, علماء نے کہا کہ یار علی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے, کوئی ایک علی بنا لیں, دوسرا علی بنا لیں, کیونکہ ایک فرقہ کہتا ہے علی ہمارا ہے. کیا خیال ہم دوسرا علی نہ بنا لیں؟ میں نے کہا کوشش بھی نہ کرو, اگر علی دوسرا بنانا پڑا تو کعبہ دوسرا بنانا پڑے گا. دونوں ہاتھ لے رہا کے آواز ہے یا حسین, دونوں ہاتھ لے رہا اونچا کر کے, یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا سوچنا بھی نہ, علی دوسرا بنانا پڑا پھر ہمیں کعبہ. ابے حسین ایسے نہیں پیدا ہوتا, علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو حسین بنتا ہے. قبلہ شاہ صاحب آپ کو ایک شعر سنانے کا جی کر رہا ہے, ذرا سنیں. علامہ صاحب آپ تو خطیب عالم اسلام ہیں, ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ابھی آ گیا ذہن میں. آؤ میں تجھ کو بتاؤں کیسے حسین بنا. صاحب آؤ میں تجھ کو بتاؤں کیسے حسین بنا. بشریت کا ناز نبوت کا نور عین بنا. ہر آدمی نہ بولے بھائی صاحب. ہاں میں تجھ کو بتاؤں کیسے حسین بنا. بشریت کا ناز نبوت کا نور عین بنا. خون علی شیری بطول لعاب رسول ملے یہ عناصر تو حسین. حضرت امام نے تاریخ مدینہ پڑھ رہا ہوں, جو کہتے ہیں شہزادوں کی لڑائی تھی, تختی کی لڑائی تھی, اس کو کہا کچھ پڑھا بھی کر. عرب کے ریال پہ ناچتا پھرتا ہے. صرف یہ ہم غریب لوگ ہیں, تیرے پاس عرب کا ریال ہے, ہمارے پاس آمنہ کا لال ہے.
ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی چینل نکال لیتے. بات تو ساری پیسے کی، مگر ان کا تو دستور یہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اور ہم کہتے ہیں پیسہ وہ ہو جس پہ غوث اعظم کی مہر لگی ہوئی ہو. حضرت امام زین العابدین فرماتی میں اور ابا جان نماز جمعہ پڑھ کر مدینہ کی مسجد سے آ رہے ہیں، راستے میں ایک قاصد مل گیا. کہنے لگا میں گورنر کا سیکرٹری ہوں، اس وقت مدینے میں ولید گورنر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میرے امام نے فرمایا میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. چند وقت گزرے، لمحے گزرے، ولید گورنر آ گیا. کہتے حسین میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے، آپ اس کے حق میں بیعت کریں. میرے بزرگوں، میرے حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا دین میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، رسول کی گودی میں پڑھا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کا نبی کہتا ہے، میرے نانا فرماتی ہیں جب وقت کا حکمران اسلام کا باغی ہو ان کی بات نہ مانا کرو. اس نے اسلام میں ٹکڑے ٹکڑے کیے، شریعت کا نقشہ تبدیل کر دیا. وہ شراب پیتا ہے، ولی سوچ کے کہتا ہے اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. امام حسین نے چہرہ سرخ کر کے فرمایا اگر مجھے ناز ہے طاقت پر، ہمیں ناز ہے نانا کی رسالت پر. کیسا نعرہ لگایا. بس کرو بھائی بس کرو، دیکھ لیا ہم نے تمہارے نعرے. بڑا سنتے تھے کہ بھائی حیدرآباد کے مسلمان بڑا جوش ہے، دیکھ لیا تمہارا جوش. ابھی یہ بتا چھوٹی سی بات، میں جو پاکستان یہ مووی لے جاؤں گا وہ کہیں گے ربانی صاحب تقریر کر کے آیا، سب کے نعرے لگے، تیرا نعرہ کسی نے نہیں لگایا. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. پھر سنیے، کہنے لگا ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے. میرے امام نے فرمایا اگر اسے ناز ہے طاقت پر، مجھے ناز ہے نانا کی رسالت پر. اگر اسے ناز ہے اپنی قوت پر، ہمیں ناز ہے نانا کی ختم نبوت پر. ولید گورنر کہنے لگا وہ فوج دے گا، فوج بھیج دے گا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میرے امام نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، اس کی فوج آئے گی، مدینے والے میرا ساتھ دیں گے، شہر مدینہ میں قتل و خون ہوگا. میں نانے کا شہر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ نانے کے شہر کی توہین نہ ہو. یہاں قتل نہ ہو، خون نہ ہو. ہندوستان والوں، میرا حسین امن کا حامی ہے. میرا حسین اپنے گھر گئے، فرمایا زینب بات سن، شہر بانو تو بھی سن، یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے. گورنر ولید نے مجھے کہا ہے یزید فوج بھیج رہا ہے.
میری بہن زینب، میری پاکیزہ بیوی شہر بانو، اب ہم کیا کریں؟ کیوں نہ مدینہ چھوڑ دیں؟ اگر ہم مدینے میں رہے وہ فوج بھیجے گا، مدینے والے ہمارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کی گردنیں مولیوں گاجر کی طرح کٹیں گی، خون بہے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ زینب تیاری کر، ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، نانے کے شہر کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں، قافلہ تیار ہونے لگا، اونٹ آ گئے، اونٹ کے کچاموں پر سیدہ زینب بیٹھی ہے، بی بی شہر بانو بیٹھی ہے، کہیں علی اکبر بیٹھا ہے، کہیں قاسم بن حسن بیٹھا ہے، کہیں جناب عباس بیٹھی ہیں، قافلہ رخصت ہو رہا ہے، اہلیان مدینہ رو رہے ہیں، اے حسین تو اسی شہر میں پلا، جوان ہوا، آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، قافلے والوں ٹھہر جاؤ۔ سارا قافلہ رک گیا، آپ نے اونٹ کو بٹھایا، جنت البقیع میں آئے، اپنی امی کی قبر پہ آئے، السلام علیک یا امی، اماں جی میرا سلام ہو، میں وہی بیٹا ہوں جس کو قرآن پڑھ پڑھ کے جوان کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک جسم میں جان رہی زبان پہ قرآن رہے گا۔ پھر بھائی کی قبر پہ آئے، یا حسین میں مجبوراً جا رہا ہوں، میرا سلام قبول کر۔ ہندوستان والوں اشارہ کرتا ہوں، اگر سمجھ جاؤ تو سبحان اللہ کی دعا دینا، میرا حسین قبروں پہ جا رہا ہے۔ میرا حسین ماں کی قبر پہ، بھائی کی قبر پہ، پھر نانا جی کے روضے پہ آیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، میرے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو سون کے کہتے تھے، حسین کے بدن کو سون، اس کے بدن سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے۔ نانا جان میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میرا حسین نانے کے روضے پہ گیا، ماں کی قبر پہ گیا، اپنے بھائی کے روضے پہ گیا، ہم بھی روضوں پہ جاتے ہیں، اس لیے حسینی ہیں۔ جو حسین کو مانتا ہے نا وہ روضوں پہ جاتا ہے۔ جو حسین کا دشمن ہے وہ روزوں کا بھی دشمن ہے۔ یہ بات اور لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو منزل پہ لینا۔ میرا حسین مدینے سے مکے آئے، سارے مکے میں مشہوری ہو گئی، علی کا بیٹا آ گیا اور زہرا کا نور نظر آ گیا، سب مکے والے اکٹھے ہو گئے۔ آپ عمرے سے فارغ ہوئے، یا حسین کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، شراب پیتا ہے، اسلام کا نقشہ اس نے تبدیل کر دیا ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یزید مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا، امیر وہ بنے گا جو نانے کی شریعت کا تابع دار ہوگا۔ میرا ارادہ ہے میں کوفے چلا جاؤں، ان کے خط آ رہے ہیں،
فرزق شاعر قدموں پہ گر پڑا، کہتا ہے حسین ایسا فیصلہ نہ کر، کوفیوں نے تیرے باپ سے بے وفائی کی، وہ غدار ہیں۔ اچھا، آخر یہ تجویز آئی امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے، پھر مجھے خط لکھیں، اس خط کی روشنی میں میں جاؤں گا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والوں، امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا گیا، ساتھ ان کے 2 بچے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم، ایک 9 سال کا، دوسرا 7 سال کا، روانہ ہو گئے۔ جب کوفے میں پہنچے، نماز ظہر کا وقت تھا، کوفے والوں نے نعرے لگائے، بڑا استقبال کیا، نماز عشاء تک 30,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ 30,000 سمجھتے ہیں؟ تعداد سمجھتے ہیں نا؟ بڑی تعداد، اس دور میں تو بڑی تھی۔ یزید کو پتا چلا مسلم آ گیا، اس نے ابن زیاد کو بھیجا، جا مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر۔ ابن زیاد آیا، کہنے لگا کوفیوں، میں تمہارے بچے یتیم کر دوں گا، تمہاری عورتیں بیوہ کر دوں گا، تمہارے گھروں کو جلا دوں گا، جلدی بیعت توڑ دو۔ کوفی تھے، انہوں نے بیعت توڑ دی، امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد نے دربار میں بلا کے شہید کر دیا۔ اور ادھر جب ان لوگوں نے نعرے لگائے تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے قاصد روانہ کیا مکے، بھائی جان آ جاؤ۔ 30,000 آدمی نے بیعت کی، ادھر قاصد پہنچا، ادھر مسلم شہید ہو گئے۔ ہندوستان والوں، جب مقام بیضا پہ میرا تیرا حسین آیا، پتہ لگا مسلم شہید ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے، فرمایا میرے خاندان والوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، میں مسلم بن عقیل کے بچوں کی خبر لے کے آؤں گا۔ علی اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی ابا جان، ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ آپ نے فرمایا با وفا بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ قافلہ چل پڑا، مقام بیضا سے 3 میل کے فاصلے پر ظہر کا وقت آیا، فرمایا اکبر یہاں پڑاؤ ڈالو، گھوڑے روک لو، نماز پڑھتے ہیں۔ امام نماز کی تیاری کر رہے ہیں، علی اکبر اذان دے رہا ہے، ہو رہا گیا، 3,000 کا لشکر جرال لے کر آیا۔ ہندوستان کے پیارے پیارے مسلمانوں، حیدرآباد جیسے شہر میں رہنے والے پکے اور سچے مسلمان بھائیوں، علی اکبر نے اذان دی، امام نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ہو رہا کہ کہتا ہے حسین یا بیعت کر یا گرفتاری دے۔ میرے حسین نے فرمایا ہو نماز پڑھنے دے۔ میرے خیال میں جو چپ بیٹھے انہیں نماز اچھی نہیں لگی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، میرے امام نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دے، کہتا ہے پڑھ لو پڑھ لو۔ امام مصلی پہ آئے، نماز ظہر شروع ہوئی، ہور نے سوچا وقت کا امام ہے، ایسا امام تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، کیوں نہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ وہ وضو کر کے وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، میرے پیارے بزرگوں، امام نے فرمایا اور کیا پروگرام ہے؟
کہتا ہے میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں، ہاتھ میں ہتھکڑی لگاتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا ابھی تو تو نے کہا ہے پیچھے اس امام کے۔ میرے نانا نے کہا جو اپنی نماز کے امام کی توہین کرتا ہے وہ اپنی نماز کو برباد کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ فکرہ کم سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ جو نماز کے امام کی توہین کرتا ہے وہ اپنی نماز کی توہین کرتا ہے۔ کیا نماز پڑھ کے اب نماز کی توہین کرے گا؟ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ نے موقع دیا، حسین اب یہی نماز بھی ضائع کروں، اگر میں تیرا غلام بن جاؤں پھر کیا انعام دے گا؟ میرے حسین نے تاریخی فکرہ بولا، یا حر انت حرم فی الدنیا وفی الآخرہ، اور تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں جہنم سے بھی آزاد۔ یہ قافلہ چل پڑا، چلتے چلتے محرم کی 2 تاریخ آئی، عصر کا وقت ہے، فرات کا کنارہ آ گیا۔ میرے حسین نے زین العابدین کو بلایا، بیٹا گھوڑے زبانیں باہر نکال رہے ہیں، مشکیزوں میں پانی ختم ہو چکا ہے، آجا میرا بیٹا خیمے لگا، یہیں پر آؤ کرتے ہیں، رات گزارتی ہیں۔ جب خیمے لگانے لگے ایک بوڑھا بابا آیا، کہنے لگا جوان مجھے کسی بڑے آدمی سے ملا، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ابا جی کے خیمے میں لے گیا۔ میرے ابا جی اس وقت سورۃ الرحمن پڑھ رہے تھے۔ ابا جی نے دیکھ کے فرمایا بزرگو آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے، میرے ابے کا نام سلام ہے، میرا نام پورا عبداللہ ابن سلام ہے، میں عراق کا شاعر ہوں، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او عبداللہ، جو شاعر ہوتا ہے وہ باغوں میں جاتا ہے، تو یہاں جنگل میں کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے یہاں 2 بادشاہوں کی لڑائی ہونے والی ہے، میں نے کہا جنگ کے نقشے دیکھوں، جو جیت جائے اس کی تعریف میں اشعار لکھوں، جو ہار جائے اس کی حجب کروں، شاعری میرا ذریعہ معاش ہے، میں ان بادشاہوں کی لڑائیاں دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ وہ کون کون سے 2 بادشاہ ہیں جن کی یہاں جنگ ہونے والی ہے؟ کہنے لگا ایک شام کا بادشاہ ہے، دوسرا مدینے کا بادشاہ ہے۔ جب مدینے کا نام آیا تو امام نے چونک کے فرمایا مدینے سے تو میں آیا ہوں، مجھے تو لڑائی کا پتہ نہیں۔ کہتا ہے ما اسمک یا حضرت، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی حسین، میرا نام حسین ہے۔ چونک کے کہتا ہے وہی حسین تو نہیں جو علی ابن ابی طالب کا چشم و چراغ تھا، جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ فرمایا تو نے ٹھیک پہچانا، میری امی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے ابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، میرے بھائی کا نام حسن مجتبی ہے، میرے نانے کا نام زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے اور آسمانوں پہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن سلام کھڑا ہو گیا۔ سید زین العابدین فرماتے ہیں وہ بار بار میرے ابا حسین کے ہاتھ چومنے لگا، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھوں کو سونگھنے لگا۔ امام فرماتے ہیں چومنا تو ادب کا تقاضا ہے، میرے ہاتھ کو کیوں سونگھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہمیں مدینے والے نبی کا فرمان ملا ہے، مدینے کا تاجدار فرماتا ہے حسین کے بدن کو سونگھو، اس کے بدن سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے۔ حسین تو جنتی جوان یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ریت کے ٹیلوں پہ کیا کرنے آیا ہے؟ ہمارے امام فرماتے ہیں عبداللہ میں تو کوفے جا رہا ہوں، ظالموں نے میرے بھائی امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اس کے 2 بچے اون و محمد اس کے ساتھ گئے تھے، میں ذرا پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ آخر ان بچوں کا کیا بنا۔
میں تو خبر گیری کے لیے جا رہا ہوں، سورج غروب ہونے کو تھا، ہم نے خیمے لگا دیے، رات گزار کے ہم چلے جائیں گے۔ کہتا ہے یا حضرت میرے ساتھ خیمے سے باہر تشریف لے آئیے۔ حضرت امام خیمے سے باہر آئے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے وہ دیکھو وہ جو سرخ خیمے والے ہیں وہ یزید کی فوج ہے، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یزید کو امیر المومنین کیوں نہیں مانتے؟ آپ یزید کو امیر مان لیں۔ میرے حسین نے فرمایا عبداللہ میں نے دین کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے دین کسی کالج میں نہیں پڑھا، میں نے دین کسی سکول میں نہیں پڑھا، میں نے دین اپنے نانے محمد عربی کی گودی میں پڑھا ہے۔ میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب وقت کا حکمران خدا کا باغی ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، اللہ کے حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ یزید فاسق و فاجر ہے، وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے، اسلام کی حدوں کو توڑتا ہے۔ عبداللہ تو جواب دے، جو ہاتھ نبیوں کے سردار میں گیا ہو وہ شرابی کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ کہنے لگا حضرت اجازت دو میں ذرا اس کو تعارف کراؤں۔ امام فرماتی ہے رات کافی ہو گئی ہے، تو میرے حجرے میں قیام کر، میرے خیمے میں قیام کر، میں تجھے قرآن مجید کی تفسیریں سناؤں گا، تجھے مدینے والے نبی کی حدیثیں سناؤں گا۔ سید فرماتی ہیں عبداللہ ابا جی کے خیمے میں رہا، ساری رات نانا جان کی باتیں سنتا رہا، صبح کی نماز پڑھی، مدینے کی کھجوروں سے ناشتہ کیا، محرم کی 3 تاریخ کو اجازت لے کر گیا، جا کے کہتا ہے او یزیدیو تمہارے فوج کے امیر کا نام کیا ہے، کمانڈر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عمر بن سعد ہے۔ کہنے لگا مجھے اس سے ملاقات کراؤ۔ عمر بن سعد جبہ پہن کے تکبرانہ انداز سے باہر آیا، کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ابن سلام ہے، میں عراق کا شاعر ہوں، میں تجھے بتانے آیا ہوں یہ جو فرات کے کنارے پہ خیمے لگے ہوئے ہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں جانتا ہوں، کوئی غدار ہے، یزید کو امیر نہیں مانتا، اس کو گرفتار کریں گے۔ عبداللہ نے اس کے جبے کو پکڑ کے ہلا کے کہا ہوش کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ غدار نہیں یہ محمد عربی کا دلدار ہے، یہ غدار نہیں اسلام کا علمبردار ہے، یہ غدار نہیں یہ ختم نبوت کا شاہ سوار ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے گھر پر جبریل بھی درود پڑھنے آیا کرتا تھا۔ کہنے لگا یہ تو بڑی شان والا ہے، مجھے بھی لے چل۔ یزیدی فوج کا کمانڈر عبداللہ ابن سلام کے ساتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میرے حسین نے ان کو مدینے کی کھجوریں کھلائیں، فرمایا عمر بن سعد یزید اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت اس کے ہاتھ میں قوت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، وہ آپ کو طاقت کے بل بوتے پہ بیعت کرنے کے لیے مجبور کر دے گا، آپ کو بیعت کرنا پڑے گی، آپ کو لازماً طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں شریعت میں بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، شریعت میں بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، مسلمانوں پہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی۔ اگر اسے ناز ہے اپنی طاقت پر، مجھے ناز ہے نانے کی رسالت پر، اگر اسے ناز ہے اگر اسے ناز ہے اپنی قوت پر، مجھے ناز ہے نانا جان کی ختم نبوت پر، ہم کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ کہنے لگا حضرت نوکری کا سوال ہے، کوئی ایسا مسئلہ حل کیجئے ہماری ملازمت بھی برقرار رہے، آپ کی بات بھی بن جائے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، سیال کوٹ والو ذرا علی کے بیٹے کی شرطیں سننا، زہرا کے لخت جگر کی شرطیں سننا، امن و سکون کے پیکر کی شرطیں سننا۔ امام فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، میری پہلی شرط یہ ہے مجھے مدینے واپس جانے دو، میری دوسری شرط ہے مجھے کافروں کے ملک میں بھیج دو، نانے کا دین سناؤں، میری تیسری شرط یہ ہے مجھے یزید کے پاس زندہ لے جاؤ، میں اسے پوچھوں محمد عربی تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ ذرا زور سے بول جوان سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ حسین کی 3 شرائط امن کی شرائط،
محرم کی 3 تاریخ کو قاصد روانہ ہو گیا، محرم کی 6 تاریخ ہے، عصر کا وقت ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے قاصد واپس بھیج دیا۔ اس نے کہا ہمیں کوئی شرط منظور نہیں ہے، بلکہ پانی بھی بند کر دو جب تک حسین بیعت نہ کرے۔ حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں، کافر تلک پئیں تو کسی کو نہ ہو، مگر فاطمہ کی آل کو پانی نہ دیجیو۔ ہر آدمی پانی پی سکتا ہے مگر فاطمہ الزہرا کی اولاد پانی نہیں پی سکتی، سیدنا حسین ابن علی کی آل پانی نہیں پی سکتی۔ میرے بزرگوں، محرم کی 7 تاریخ تھی، صبح کا وقت ہے، علی اکبر وضو کی نیت سے فرات کے کنارے پہ پہنچے، فوجیوں نے پہرا لگا دیا، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ جناب علی اکبر مایوس ہو کے آتے ہیں، ابا جان فرات کے کنارے پہرا لگ چکا ہے، یزید کی فوج پانی نہیں بھرنی دیتی، ادھر مشکیں خالی ہو گئی ہیں، اذان کا وقت ہے، بتائیے میں کیسے وضو کروں؟ میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دے کے فرمایا اکبر نہ گھبرا، ہمیں نانے محمد نے تیمم کا طریقہ سکھا دیا ہے، بیٹا تیمم کرو میرے بیٹے تیمم۔ توجہ ہے ذرا میرے پیارے، ذرا اونچا ہو کے دے۔ میرے پیارے دوستو، میرے امام فرماتے ہیں ہمیں نانا جان نے تیمم کا طریقہ سکھا، تیمم کرو آذان دو۔ علی اکبر نے تیمم کی، امام مصلی پہ آئے، نماز فجر پڑھائی، محرم کی 7 کا دن ذکر اللہ میں گزر گیا، 8ویں کا دن قرآنی آیات میں گزر گیا، 9ویں کا دن احادیث رسول کی تشریحات میں گزر گیا، 10 کی رات آ گئی، فرمایا رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں قرآن پڑھو، آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اگر میں اپنی عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فکرہ ادا کروں تو علماء کرام مجھے دعا دیں، میں پڑھنے لگا ہوں۔ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے ٹیلے پر حسین کی آل نے وہی قرآن پڑھا جو عثمان غنی نے جمع کر کے دکھایا، حضرت عثمان نے جمع کر کے دکھایا، امام حسین نے پڑھ کے دکھایا۔ حضرات پوری توجہ کے ساتھ یہ فکرہ دامن میں لے جاؤ، حسین ابن علی کی اولاد نے کربلا کے ٹیلے پر وہی قرآن مجید پڑھا جو سنیوں کے عثمان نے جمع کر کے دیا۔ حضرت عثمان کا دیا ہوا قرآن، کیا ہوا قرآن مجید آل رسول نے 10 تاریخ کو ریت کے ٹیلوں پہ پڑھا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزر گئی، صبح کی پہو پھٹی، یہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح ہے۔ علی اکبر نے آذان دی، جب جناب علی اکبر آذان دیتے ہیں پتہ لگتا تھا مدینے کا نبی خود بول رہا ہے، لب و لہجہ ملا کرتا۔ علی اکبر نے آذان دی، امام مصلی پہ آ گئے۔ میرے بزرگوں، یہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح کی نماز ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حسین ابن علی نے تلاوت قرآن شروع کی، سورج نکل آیا، دھوپ ریت کے ٹیلوں پہ پھیل گئی۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح کا سورج ہے۔ معصوم سکینہ قریب آ کے کہتی ہے ابا جان، خیمے کے اندر پھوپھی جان بلا رہی ہیں، سیدہ بلا رہی ہیں۔ امام جلدی سے اٹھے، سید زین العابدین فرماتے ہیں میں بیمار ہوں۔ ابا جان خیمے میں آئے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں مصلی، ذرا زور سے بول جوان، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں مصلی، یہ ہے ہی تیری چیزیں جو کربلا سے ملتی۔ آج لوگ اس طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مصلی۔ بہن مجھے بلایا، سیدہ خاموش، بہن مجھے بلایا، سیدہ خاموش۔ بہن بولتی کیوں نہیں؟ قریب کیا تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔
بہن کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا بھائی جان ہم بڑے ہیں، پیاس برداشت کر لیں گے، مگر یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر حلق خشک ہو گیا، چہرہ پیلا ہو گیا۔ ان ظالموں سے کہ تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہے؟ ہم بڑوں نے کیا ہے، اس بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے امام نے آنکھیں نیچی کر کے فرمایا بہن ان دین کے دشمنوں سے پانی مانگتے ہوئے مجھے غیرت اجازت نہیں دیتی، میں دین کے دشمنوں سے پانی نہیں مانگوں گا۔ جناب علی اکبر قریب آئے، کہا پھوپھی جان جن کے بچے جوان زندہ ہوں اس باپ کو کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، ابھی حسین کا بیٹا علی اکبر زندہ ہے۔ اب پھوپھی جان میرے ابا کو کچھ نہ کہو، میں ابھی جا کے پانی کا مشکیزہ بھر کے آتا ہوں۔ پھوپھی جان آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میرے امام نے علی اکبر کو پکڑ کے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا ہم لڑنے نہیں آئے، نانے کا دین سنوانے آئے ہیں، جہنم سے بچانے آئے ہیں، جنت کا دروازہ دکھانے آئے ہیں، خلافت کا سبق یاد کرانے آئے ہیں، ملوکیت کو مٹانے آئے ہیں، اور اگر وقت آیا تو نیزے کی انی پہ چڑھ کے قرآن سنوانے آئے۔ میرا بیٹا نا علی اکبر ہم لڑنے نہیں آئے۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں ابا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں پہلے تیر نہیں چلاؤں گا، میں پہلے تلوار نہیں چلاؤں گا۔ پھوپھی میری سفارش کرو، میری ضمانت دو، میں علی اکبر وعدہ کرتا ہوں میں پہلے تیر نہیں چلاؤں گا، میں پہلے تلوار نہیں چلاؤں گا۔ سیدہ فرماتی ہیں بھائی جان علی اکبر بیٹا تیر نہیں چلائے گا، تلوار نہیں چلائے گا، میں وعدہ دیتی ہوں میرا اکبر پہلے پہل نہیں کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کبھی کبھی بھائی کو بہن کی بات ماننا پڑتی ہے۔ اچھا خدا حافظ بیٹا، سر پہ دستار، ہاتھ میں تلوار، علی اکبر گھوڑے پہ سوار۔ آپ میں سے جو جوان بیٹھے ہیں جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے ان پر لازمہ ہے کہ وہ علی اکبر کی جوانی کو سلام کرتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ آپ کی سبحان اللہ ضائع نہیں جائے گی، مرنے کے بعد یہ کام آئے گی۔ میرے پیارے حسین کے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، عمر 18 سال ہے، سر پہ دستار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پہ سوار۔ اچھا ابا جان خدا حافظ، 18 سال کا علی اکبر ہے۔ دور سے یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حسین کا بڑا بیٹا ہے، نام اس کا علی اکبر ہے، عمر اس کی 18 سال ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے واہ میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل جوان نہیں دیکھا۔ ذرا حسین کے بیٹے کے لیے زور سے بول، جو اب تک نہیں بول سکے کوشش کر رہا روح حسین کو خوش کرنے کے لیے۔ حسین کا بیٹا بڑا خوبصورت، کہتا ہے روزانہ ماں ایسے حسین بچے نہیں جنا کرتی، اکبر تو بڑا خوبصورت ہے، اپنے حسن کی حفاظت کر۔ علی اکبر کا جواب سنانا چاہتا ہوں دوستو۔ علی اکبر فرماتے ہیں میں اپنا حسن نانے کے دین پہ قربان کرنے آئے۔ جواب دے پانی کیوں بند کیا ہے؟ علی اصغر تڑپ رہا ہے، معصوم سکینہ کا گلا خشک ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے لمبی چوڑی باتیں کبھی نہیں سنی، مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ یزیدی فوج کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کون جوان ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ سب خاموش تھے۔ تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا یزید کا قرب ملے گا، یزید کا قرب ملے گا، مربع زمین کا ملے گا، سونا اور چاندی انعام میں ملے گا۔ سب خاموش مگر 3 جوان میدان میں آ گئے۔ وہ بڑے لالچی تھے، حرص و ہوا کے بندے تھے۔ انہوں نے ننگی تلواریں قریب کر کے کہا علی اکبر سنبھل کے آ، ہم عرب کے شاہ سوار ہیں۔ تینوں جوان یزیدی فوج کے، ہم عرب کے شاہ سوار ہیں۔ علی اکبر نے کہا فکر نہ کرو ہم بھی ابن حیدر کرار ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ایک چانس دیتا ہوں جو ابھی تک نہیں بول سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جنگ کا فل سامان ہے۔
علی اکبر نے کہا فکر نہ کرو، میرے سینے میں 30 پاروں کا قرآن ہے۔ حضرات تاریخی جواب ہے، علی اکبر تو اکیلا ہے، ہمارے پاس تلواریں ہیں، ڈھالے ہیں، نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، ہمارے پاس فوج کی کثرت ہے۔ علی اکبر نے للکار کے فرمایا میں مانتا ہوں تمہارے پاس تلواریں اور ڈھالے ہیں، تمہارے پاس جدید کی فوج ہے، مگر سن لو میرا نام علی اکبر ہے، میرے ساتھ اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ میرے دوستو، انہوں نے کہا اگر بہادر ہے تو وار کر۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں میں ابا جان سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں پہلے تیر نہیں چلاؤں گا، میں پہلے تلوار نہیں کروں گا، ہم پہل نہیں کریں گے، ہم آل نبی ہیں، اولاد علی۔ انہوں نے تیر مارا، اکبر نے ڈھال پہ روکا، پھر انہوں نے تلواریں چلائیں، علی اکبر نے ڈھال پہ روکی، پھر انہوں نے تیر مارا، علی اکبر نے ڈھال پہ روکا۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، جب 3 بار ہو گئے، علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کھینچی، خیمے کی طرف منہ کر کے کہا ابا جان میرا وعدہ پورا ہو گیا، ابا جان میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں نے پہلے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، اب نانے کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، نانے کا فیصلہ ہے، نانے کے دین کا آرڈر ہے، اگر 3 بار مخالف کرے تو 1 بار تم بھی کرو۔ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میرے بھائی نے تلوار فضائے کربلا میں لہرائی، جب سورج کی دھوپ پڑی، سورج کی دھوپ پڑی، فرمایا تلوار ایسے چمکی جیسی آسمان سے بجلی کڑک کے آ رہی ہے، تلوار کا وار اتنا شدید تھا، ایک کٹا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، فرماتے ہیں یزیدی فوج کے 32 جوان مارے گئے۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کھینچی، ابا جی کے خیمے کے قریب آ کے کہا ابا جان، ابا جان۔ سیدہ زینب فرماتی ہے وہ دیکھو میرا بھتیجا آ گیا، حسین بھیا باہر جلدی جاؤ۔ امام خیمے سے باہر آئے، علی اکبر کو گھوڑے سے نیچے اتارا، ماتھے پہ بوسہ دے کے فرمایا اکبر ابا جان میں نے یزیدی فوج کے 32 جوان مار دیے، ابا جان، ابا جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بس لفظ پیاس کہنا تھا، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں والی محبت جاگ پڑی، اتنے آنسو آئے داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ علی اکبر کا ماتھا چوم کے فرمایا بیٹا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، پانی 3 دن سے بند ہو چکا ہے، آپ باپ کی خشک زبان چوس لے، ابا جان آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے، ابا جان، ابا جان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ میرے امام نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، جناب علی اکبر فرماتے ابا جان خدا حافظ، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی میدان میں پورے بھی نہیں پہنچے، ظالموں نے تیر مارے، آگے تیر پیچھے تیر، دائیں تیر بائیں تیر، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سیالکوٹ والوں، حسین کے پیارے اور بڑے بیٹے کے جسم اطہر پر 70 تیر لگے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے، امام جلدی سے آئے، علی اکبر کے سر مبارک کو گودی میں لیا، ماتھے کو چوما۔ علی اکبر فرماتے ابا جان میری شہادت کے گواہ بن جاؤ، ہچکی آئی، میرے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا میرے مالک جن کی جوان بیٹی مر جاتی ہیں اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، میرے مالک میرا علی اکبر میرا جوان بیٹا ہے، جن کی جوان مر جاتی ہے اس باپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، میرا جوان بیٹا میرا علی اکبر میرا دست راز تھا،
میرا بازو تھا، مجھے سہارا دیتا تھا، میرے مالک میرا علی اکبر جوان تھا، ظالموں نے اس کی جوانی لوٹ لی، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اللہم آتنی صبرا واجرا، یا اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، اجر مانگتا ہوں۔ امام علی مقام جناب علی اکبر کا سر مبارک اپنی گودی میں لیے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، صبر کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ادھر معصوم سکینہ خیمے میں رو رو کے پوچھتی ہے ابھی بھائی اکبر نہیں آیا، ابھی بھائی اکبر نہیں آیا، ابھی بھائی اکبر نہیں آیا۔ جناب عباس فرماتی ہیں سکینہ اتنا کیوں روتی ہے؟ میرا بھائی اکبر آتا میرے لیے پانی کی مشک بھر کے لاتا، چچا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، چچا مجھے بڑی پیاس لگی ہے چچا۔ جناب عباس فرماتی ہیں سکینہ وعدہ کرو میں نہیں روؤں گی، وعدہ کرو میں نہیں روؤں گی، میں ابھی پانی بھر کے لے آتا ہوں۔ معصوم سکینہ روتے روتے کہتی ہے چچا بڑی پیاس لگی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں اب نہیں روؤں گی۔ جناب عباس نے پانی کا مشکیزہ بھرا، فرات کے کنارے سے واپس آنے لگے، ظالموں نے کہا نہ جانے پائے، تلواروں کے وار کیے، جناب عباس کا دایاں بازو بھی کٹ گئے، آپ نے پانی کا مشکیزہ بائیں بازو میں پکڑا، ظالموں نے کہا نہ جانے پائے، تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ جناب عباس نے پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑا، ظالموں نے تیر مارے، مشک پھٹ گئی، پانی بہ گیا۔ جناب عباس فرماتے ہیں سکینہ آج اس بے نیاز کو ہمارا پانی پینا منظور نہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ نوجوانوں جناب عباس بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہے بھیا دیکھ اصغر کا کیا حال ہو گیا، دیکھ علی اصغر کا کیا حال ہو گیا، جا ذرا اس کے لیے تو پانی مانگ۔ امام فرماتے ہیں بہن اس دین کے دشمنوں سے میں پانی تو کبھی نہیں مانگوں گا، میرا بھیا قیامت کے دن یہ نانا جان سے کہیں گے کہ انہوں نے اصغر کا بھی خیال نہ کیا۔ جب ہم یہ فریاد کریں گے کہ انہوں نے اصغر کا بھی خیال نہ کیا تو یہ تو کہیں گے ہمیں علی اصغر کا پتہ ہی نہیں تھا، ذرا علی اصغر کی شکل دکھا دے میرے پیارے بھیا، میرے پیارے بھائی جان ذرا شکل دکھاؤ۔ معصوم علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر آئے، فرمایا میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں پانی مانگنے نہیں آیا، صرف اصغر کی شکل دکھانے آیا ہوں۔ آئین مشیت سے شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ انہوں نے کہا بیعت کر، فرمایا پانی کے چند قطروں کے لیے ہم شرابی کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم وہ پانی پیئیں گے جس پر محمد عربی کی شریعت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ آپ ہاتھ اٹھائیے اور بارگاہ خداوندی میں دعائے خیر کیجئے۔ اللہ نے جن کے سینوں میں طاقت دی ہے وہ بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین۔ جوانوں کی طرح آواز دیجئے آمین۔ اللہم انظر الینا بنظر الرحمت یا ارحم الراحمین۔ اللہم افتح لنا ابواب فضلک وکرمک یا رب العالمین۔ الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شاہد و سرا کے واسطے،
یہ محفل قبول فرما مولا شہیدان کربلا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.